الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کے مقدمے کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید. گزشتہ 2 سبقوں کے اندر ہم نے علم اشتقاق کی تعریف پڑھی تھی، موضوع اور غرض و غایت ہم نے سمجھا تھا. آج کے سبق کے اندر ہم علم صرف کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کو سمجھیں گے. سب سے پہلے آپ علم صرف کی تعریف دیکھ لیں. هو علم يبحث فيه عن الأعراض الذاتية لمفردات كلام العربي من حيث صورها وهيئاتها كالإعلال والإدغام. عبارت میں نے پڑھ دی ہے، آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. وہ ایسا علم ہے، بحث کی جاتی ہے جس میں اس کے ذاتی اعراض سے، کلام عرب کے مفردات کے، اس کی صورت کے اعتبار سے اور اس کی حیت کے اعتبار سے، جیسا کہ تعلیل اور ادغام. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا. اب آپ نے اس کی تشریح سمجھنی ہے. ہم ایک ایک لفظ کر کے، ایک ایک جملہ کر کے ہم اس کی تشریح کریں گے. سب سے پہلے بات تو یہ کہی کہ کلام عرب کے مفردات سے بحث کی جاتی ہے. جب ہم نے یہ کہا کہ کلام عرب کے مفردات سے بحث کی جاتی ہے تو اس سے علم نحو نکل جائے گا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ علم نحو کے اندر کلام عرب کے مفردات سے جس طرح بحث کی جاتی ہے، اسی طرح کلام عرب کے مرکبات سے بھی بحث کی جاتی ہے. تو پہلا تو یہ فرق ہو جائے گا کہ اس میں صرف مفردات سے بحث کی جاتی ہے. دوسرا اس میں یہ بتایا ان الاعراض الذاتیتی، اس کے ذاتی اعراض سے. اب ذاتی اعراض سے کیا مراد ہے؟ ذاتی اعراض سے مراد یہ ہے کہ کوئی لفظ ہے، مفرد لفظ ہے، وہ اصل میں کیا تھا، اس میں کون کون سا قانون لگنے کے بعد اس میں کیا کیا تبدیلی ہوئی ہے، یہ اس کے ذاتی اعراض سے مراد ہے، جو کہ علم صرف کے اندر سمجھا جاتا ہے. من حیث صورها وہیئاتها، اس کی شکل و صورت کے اعتبار سے اور اس کی حیت کے اعتبار سے. دیکھیں یہ جو صور ہے یہ جمع ہے صورت کی جمع صور. اب شکل و صورت کے اعتبار سے اور حیت کے اعتبار سے علم صرف کے اندر بحث کی جاتی ہے. اس سے علم لغت نکل جائے گا، کیونکہ علم لغت کے اندر بھی اگرچہ مفرد الفاظ سے ہی بحث کی جاتی ہے، لیکن اس کے جزئی معنی کے اعتبار سے بحث کی جاتی ہے کہ کون سا لفظ واحد ہے، کون سا تثنیہ ہے، کون سا جمع ہے تو جمع قلت کون سی ہے، جمع ہے تو جمع کثرت کون سی ہے. یہ علم لغت کے اندر اس چیز سے بحث کی جاتی ہے. لیکن علم صرف کے اندر اس اعتبار سے بحث نہیں کی جاتی، بلکہ علم صرف کے اندر تو بحث کی جاتی ہے لفظ اگر سید ہے تو سید اصل میں سیود تھا، یا لفظ اگر کالا ہے تو کالا اصل میں کاوالا تھا، پھر اس کے اوپر قانون لگنے کے بعد اس میں یہ تبدیلی آ گئی ہے. اس چیز سے بحث علم صرف کے اندر کی جاتی ہے. کالإعلال والإدغامی، یہ مثال دی ہے شکل و صورت کے اعتبار سے جو بحث کرنے کی، جیسا کہ اعلال کہ لفظ کے اندر اگر کوئی حرف علت تھا تو حرف علت کی وجہ سے اس میں کیا تبدیلی آئی ہے، جیسا کہ کالا کی میں نے آپ کو مثال دے دی ہے. یہ مثال ہے تعلیل کی کہ کالا، اس میں عین کلمہ کے مقابلے میں واو حرف علت آ رہا ہے، پھر قانون لگ کے یہ کالا ہو گیا. اور ادغام کی مثال جیسا کہ سیود تھا، واو اور یا اکٹھے ہو گئے، پھر اس کا ادغام کر دیا تو یہ ہو جائے گا سید. تو یہ چیز ہے جس کے اندر علم صرف کے اندر بحث کی جاتی ہے. پھر دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے علم اشتقاق سے بھی اخراج مقصود ہو جائے گا، کیونکہ علم اشتقاق کے اندر جو بحث کی جاتی ہے وہ شکل و صورت کے اعتبار سے بحث نہیں کی جاتی، وہ حیت کے اعتبار سے بحث نہیں کی جاتی، بلکہ وہ بحث کی جاتی ہے جوہر کے اعتبار سے، جیسا کہ ہم علم اشتقاق کی تعریف کے اندر سمجھ چکے ہیں. تو یہاں تک ہو گیا علم صرف کی تعریف. اس کے بعد موضوع اور غرض و غایت ہے. تعریف کے بعد آگے موضوع ہے. عبارت دیکھ لیں. المفردات المخصوصۃ من الحیثیت المذکورہ. اور غرض کی عبارت بھی دیکھ لیں آپ. تحصیل ملکۃ یعرف بها ما ذکر من الاحوال. اور غایت اس کی ہے الاحتراز عن الخطأ من تلک الجہات. اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں. مخصوص مفردات اس مذکورہ حیثیت کے ساتھ. اور غرض کا ترجمہ ہے اس ملکہ کو حاصل کرنا کہ جس کے ذریعے سے مذکورہ احوال کو پہچانا جا سکے. اور اس کی غایت کیا ہے؟ اس جہات میں غلطی کرنے سے بچنا. عبارت ہم نے پڑھ لی، ترجمہ ہم نے کر لیا، تشریح اس کی بہت آسان ہے. علم صرف کی تعریف آپ نے پڑھ لی ہے. اب آگے ہے اس کا موضوع. موضوع اس کا وہی مفرد الفاظ ہی ہیں جو شکل و صورت کے اعتبار سے ہم نے پہچاننا ہوتا ہے کہ لفظ اس کا یہ پہلے کیا تھا، پھر کون سا قانون لگا، پھر اس میں کیا کیا تبدیلی ہوئی. یہی اس کا موضوع ہے. علم صرف کے اندر یہی والی بات ہی معلوم کی جاتی ہے. یہی انہوں نے کہا مفرد، مخصوص مفرد الفاظ. دیکھیں علم صرف کے اندر ہر مفرد لفظ کے بارے میں بحث نہیں کی جاتی
کہ ہر لفظ ہی اصل کے اندر کیا تھا، پھر اس میں کیا تبدیلی ہوئی۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسا کہ خاص طور پر الفاظ جامدہ کے اندر یہ والی بات ہوتی ہے کہ وہ ویسے کے ویسے ہی مذکور ہوتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو الفاظ جامدہ کے اندر، یا پھر ہم یہ کہیں لفظ جامد میں، صیغہ جامد کے اندر علم صرف کے اندر زیادہ بحث نہیں کی جاتی۔ تو مخصوص مفردات میں جیسا کہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، ان مخصوص مفرد الفاظ کے اندر اس میں بحث کی جاتی ہے من الحیثیت المذکورتی، اسی مذکورہ حیثیت کے ساتھ۔ کون سی مذکورہ حیثیت کے ساتھ؟ وہ میں پہلے آپ کو ذکر کر کے بتا چکا ہوں کہ اس کی شکل و صورت کے اعتبار سے، اس کی حیت کے اعتبار سے یہ لفظ کیا تھا، پھر اس میں کیا کیا تبدیلی ہوئی، اسی حیت مذکورہ کے اندر علم صرف کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ موضوع کے بعد آگے ہے اس کی غرض، یعنی یہ ہم علم کیوں حاصل کرتے ہیں، ہماری غرض کیا ہے، اس غرض کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا ملکہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ایک ایسی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس انسان کی طبیعت کے اندر، اس انسان کی فطرت کے اندر، جس کے ذریعے سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ لفظ اصل میں یہ تھا، پھر اس میں یہ تبدیلی ہو چکی ہے۔ تو اس ملکے کو پیدا کرنا، اس قابلیت، اس صلاحیت کو ڈیولپ کرنا، یہی اس علم کے حاصل کرنے کا مقصد ہے۔ یہی بتایا کہ اس ملکے کو حاصل کرنا، یعنی اس ایبیلٹی کو، اس انسانی فطرت کو حاصل کرنا، جس کے ذریعے سے اس کو معلوم ہو جائے مذکورہ احوال کہ یہ لفظ یہ تھا، اس میں یہ تبدیلی ہوئی، یہ والا قانون لگا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ والا قانون لگا، پھر یہ ہو گیا۔ ایسی چیز کا جس ملکے کے ذریعے سے، جس طبیعت اور جس فطرت کے ذریعے سے معلوم ہو جائے، یہی اس علم کی غرض ہے۔ اور غایت اس کی کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس غرض کا؟ غایت اس کی یہ ہے کہ اس جہات میں غلطی کرنے سے بچنا، یعنی جب آپ نے لفظ کی جہت معلوم کرنی ہے، اصل یہ تھا، پھر یہ قانون لگا، یہ ہو گیا، پھر یہ قانون لگا، یہ ہو گیا، اس قانون لگنے میں، اس قانون کے لگانے میں، اصل صیغہ معلوم کرنے میں، پھر اس کے بعد قانون لگنے کے بعد جو جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، تبدیلیوں کے بعد اس صیغے کی کیا صورت نکل آئی ہے، اس میں آپ سے غلطی نہ ہو، یہی اس علم کی غایت ہے۔ تو یہاں تک ہمارا علم اشتقاق کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، اور اس کے بعد علم صرف کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم علم صرف کی تدوین اور جو کتاب کے جو مصنف ہیں علم صیغہ کے، مفتی عنایت احمد رحمہ اللہ تعالی، ان کے متعلق تھوڑی سی بحث کو سمجھیں گے۔